ساجد ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں میں اربعین کا موقع آ جائے گا اور لوگ اربعین پر زیارت پہ جانا کافی پسند کرتے ہیں. ہاں میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہر سال لوگوں کے اندر ایک جنون، ایک جذبہ الگ طریقے کا رہتا ہے Right. کہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ جائے، اور خاص کر اربعین کے موقع پر امام حسین کے چہلم پہ، امام حسین علیہ السلام کے چہلم پہ وہ کربلا میں ہوں. بالکل. اچھا، بہت ساری چیزیں تم نے نوٹس کیا ہے کہ اربعین کے موقع پہ ہم لوگ جاتے تو ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں لیکن ہم انہیں نہیں انجام دے پاتے ہیں. ہم انہیں انجام بھی نہیں دے پاتے. اور اگر خاص کر بات کریں اربعین کی تو ہم جانتے ہیں کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، زری پر جانا پاسبل نہیں ہوتا. تو کافی بار ہمارے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس بھی آتے ہیں کہ شاید میں اگر آج زری پر نہیں جا پائی، زری چوم نہیں پائی، تو شاید مولا مجھ سے ناراض ہو. بالکل. اور یہ بھی ایک چیز ہے، دیکھا جب پبلک اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے حساب سے جو چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں تو ہمارے اندر غصہ آتا ہے، صبر کا جو ایک مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے سسٹم میں نہیں ہوتی ہیں. تو شاید ہم زیارت کرنے تو جاتے ہیں، الحمدللہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اندر جو طاقت ہونی چاہیے صبر کرنے کی یا لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی، وہ کہیں نہ کہیں ہم سے دور ہو جاتی ہے. یعنی معرفت زیارت جو ہے اس سے ہم کہیں دور ہو جاتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اگر اربعین کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور ماشاءاللہ لوگوں میں ہم اتنا جذبہ بھی دیکھتے ہیں جانے کا، تو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب زیارت پہ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بالکل. تو کیوں نہ آج پروگرام میں چرچا ٹائم میں ہم لوگ زیارت اربعین کے بارے میں ہی بات کریں، گفتگو کریں، اور امید کرتے ہیں کہ جو حضرات اس سال جا رہے ہیں زیارت پہ مولا کی، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ پروگرام فائدہ مند ثابت ہو. اور خاص کر وہ لوگ جو نہیں جا پا رہے ہیں، انشاءاللہ جب بھی آپ کو مولا کی طرف سے انویٹیشن آئے، بلاوا آئے، تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو میرے خیال سے نیلم کیوں نہ آج ہم لوگ اسی پروگرام میں اربعین کے حوالے سے بات کریں. بہت ضروری ہے. تو جی ہاں ناظرین، آج کا شو ہم لوگوں کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ کئی اہم سوالات نیلم کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اپنے سوالوں کے ذریعے مولانا صاحب جو آپ کو جواب دیں، اہم پیغام آپ تک پہنچائیں، اور اربعین کی جو زیارت کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اس میں ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یہ پروگرام. آئیے اس پر بات کرنے کے لیے شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خیر. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ جس طرح بزرگان دین نے اربعین پر جانے کی کافی زیادہ تاکید کی ہے، اربعین کے بارے میں ساجد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کی نشانی میں سے ایک ہے، لیکن کوئی اور موقع پر جانے کی اس قدر تاکید نہیں کی گئی. تو آخر کیا خاص بات ہے اربعین میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر ہم عزاداری کو دیکھیں اور زیارت کے سلسلے کو دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ ایک سمبل ہے جو اسلام کی بقا کے لیے اسینشل ہے، ضروری ہے. رائٹ. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مثلا دوسری مناسبتیں ہیں جس پہ لوگ جاتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں جانا، لیکن اربعین میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں جو حدیث ہمیں 11ویں امام سے ملتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیارت اربعین جو ہے وہ مومن کی علامت ہے. جی. تو اس میں ایک دو پہلو ہے. ایک پہلو ہے خود زیارت کا کہ جو زیارت روز اربعین پڑھی جاتی ہے، تو اس میں خاص طور پہ ناظرین سے کہوں گا کہ آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ ایک طویل عرصے تک زیارت اربعین فزیکلی جا کر کے وہاں پہ کرنا ممکن نہیں تھا، اور چاہے وہ خلفائے بنی عباس رہے ہوں، چاہے وہ بنی امیہ کا دور رہا ہو، چاہے اس کے بعد ایون آج بھی تقریباً 2003-2004 تک یہ ایک بہت سخت مرحلہ تھا جہاں پر مومنین کو فزیکل طور پر وہاں پر موجود ہونا، پہنچ کر کے زیارت کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں تھی. جی. تو اس دور کے لیے جو بزرگان ہیں، جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے وطن میں بھی رہتے ہوئے عصر اربعین یعنی تقریباً زوال کے آس پاس اس زیارت اربعین کو پڑھتا ہے تو گویا وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہے. تو جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، فائنینشلی پرابلم ہے یا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے یا ویزا نہیں مل رہا ہے یا چھٹی نہیں مل رہی ہے جاب سے یا بچوں کے ایگزامز ہیں اسکول سے، کسی بھی ریزن سے اگر نہیں جا پائے تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے بھی اگر زیارت اربعین کو اس دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو اس روز کربلا معلیٰ میں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سارے مناسک ہمارے یہاں زیارت کے ہوتے ہیں، جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں خاص طور پہ اربعین پہ،
دیکھیے جب عاشور کا دن جو ہے وہ امت اسلام دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہے سارے مسلمان عاشور کے دن وہ جانتے ہیں کہ اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ محرم کے نام سے ہندوستان جیسے ملک میں بھی جہاں پہ ہماری اور آپ کی مومنین کی تعداد شاید 2% بھی نہیں ہے, اس دن عاشور کے دن پورا کا پورا ہندوستان ایک گزٹڈ ہالیڈے ہوتا ہے, بند رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عاشور کو جو ہے وہ پوری امت اسلام ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن اربعین کی خصوصیت یہ ہے کہ اربعین یہ مومنوں کا خاص اوکیزن ہوتا ہے, جہاں پر یہ صرف اور صرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی امت میں اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے, صرف اور صرف اگر ہے تو یہ مومنین کے درمیان میں ہی. تو یہ اس وجہ سے بھی مومنین کے لیے ایک علامت ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی زیارت پر لوگ جا رہے ہیں, کروڑوں لوگ جاتے ہیں, ہر کنٹری سے لوگ جی ہر کنٹری سے لوگ آتے ہیں. لوگ سال بھر اپنی چھٹیوں کو مینج کرتے ہیں تاکہ وہ اربعین کے سفر پہ جا سکیں, سیونگز کو بچاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایز پر دا ریکارڈ جو ہے وہ سب سے بڑی پیسفل گیدرنگ, ہر سال اس میں نمبرز جو ہیں وہ زائرین کے بڑھتے ہیں. 20 ملین 25 ملین لوگ زیارت پہ جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو حکمت ہے ان چیزوں کے پیچھے جو ائمہ طاہرین اور خاص طور پہ اہل بیت نے ہم لوگوں کو سکھایا, حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ اس طریقے کا ہوتا ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے, آپ اس کو دنیا کی نظر سے دیکھیں تو پیسفل گیدرنگ کے عنوان سے ہی صحیح, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو وہاں پہ لفظ اربعین مل جائے گا. جب ملے گا تو obviously جو سرچ کرنے والا ہے ممکن ہے کہ وہ مومن نہ ہو, لیکن پھر جب وہ دیکھے گا تو اس کے بعد اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, سوچے گا. جی تو ائمہ طاہرین نے مختلف عنوان سے اپنی مظلومیت کو دنیا تک کس طریقے سے پہنچانا ہے اس کا انتظام کیا ہے. جی کہ اب جب 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو obviously لوگوں کے لیے, دنیا کے لوگوں کے لیے سوال ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہو رہا ہے. جب وہ اس طرف آئیں گے پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ مثلا اربعین ہے, اربعین کیا چیز ہے, پتہ چلا یہ 40 دن کے بعد شہادت کے امام حسین کے منایا جاتا ہے, تو امام حسین کون ہے. اور دھیرے دھیرے وہ محاسن اور وہ خوبصورتی جو اہل بیت کے اخلاق میں, کردار میں, ان کی تاریخ میں پایا جاتا ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا. یعنی مقصد امام حسین تحفظ دین, یہ سب کے سب یہ ہم جتنی بھی عزاداری ہے آپ اگر دیکھیں جو عزاداری ہمارے یہاں ہے, اس کا بھی فلسفہ وہی ہے کہ ہم اپنی مظلومیت کو اپنے گریہ وزاری کے ذریعے سے پیغام اہل بیت کو دنیا تک پہنچائیں. بالکل. تو اس چیز کو خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ محرم امت اسلام کے لیے ہے, کامن ہے, لیکن اربعین جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے, جو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ خاص طور پر یہاں پر مومنین آتے ہیں اور یہاں پر اس چیز کو وہ زیارت کو انجام دیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر. قیام عاشورہ کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے اس دن بہت بڑا دن ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن جب اربعین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے کیا وہ اربعین کے ذریعے زندہ ہے یا پیغام جہاں تک پہنچنا چاہیے اس طرح سے پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے صرف اربعین نہیں کہوں گا, ہر چیز کے ذریعے سے. ہمارے یہاں پہلے بھی اربعین ہوا کرتی تھی, جو ابھی جیسے کربلا میں یہ جو رائج ہوا ہے مشی کا سلسلہ, پیدل چلنے کا سلسلہ, یہ پہلے جو ہے ہمارے یہاں صرف چہلم کے عنوان سے اگر آپ ابھی بھی جائیں اپنے وطن میں تو 40واں ہے یا چہلم کے نام سے, چہلم امام حسین کے نام سے مشہور ہے. یہ سارے کے سارے, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ مناسبتیں ہیں, ان مناسبت کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو زندہ, ہدف اصلی یہی ہے, ہدف وہی ہے, مقصد وہی ہے کہ جو پیغام امام حسین نے دیا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے اور امت کے تحفظ کے لیے, یہ ساری کی ساری چیزیں بہانے ہیں. مطلب کس طرح سے زندہ, اگر آپ کوئی مثال دینا چاہیں کہ اربعین میں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں, ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو نیلم جا رہی ہے, آپ جا رہے ہیں تو تیسرا بھی تیار ہو جاتا ہے ساتھ میں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گروپ تیار ہو گیا ہے پورا, تو کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم وہاں پر جمع ہونا کیا امام حسین علیہ السلام کے مطلب اربعین کے ذریعے زندہ ہے پیغام؟ بالکل. دیکھیے اب میں اس کو اور زیادہ آپ کے لیے
اس کی اور وضاحت کرتا ہوں. کیونکہ آج کل ہم لوگوں میں جوش بھی دیکھ رہے ہیں کہ اربعین کا ایک مطلب دیکھیے سپوز آج سے 10 سال 15 سال پہلے اربعین کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا تھا. وہی جی. اس کے بعد آل آف اے سڈن آپ ایک آفس میں نارمل جاب کرتے ہیں, آفس میں ایک جو آپ کا کلیگ ہے وہ مومن ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہے کہ 20 دن کے لیے جا رہا ہوں. جی. جیسے ہی وہ کہے گا میں 20 دن کے لیے, خیریت تو کہاں جا رہے ہو, وہ کہے گا مجھے اربعین پہ جانا ہے. تو اگر اس کے اطراف میں 5 آدمی ہیں تو کم از کم یہ لفظ اربعین ان کے کان میں جائے گا. پوچھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے, کہا کہ وہاں واک پہ جاتے ہیں, وہاں پہ زیارت کرتے ہیں, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بچتا ہے جہاں پہ کروڑوں لوگوں کو صبح شام ان کی پذیرائی ہوتی ہے, مختلف چیزیں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے, زائر ہوتے ہیں, ان کی خدمت کی جاتی ہے. اتنے کیمپس لگتے ہیں, میڈیکل کیمپس لگتے ہیں, دوسری سہولتیں دی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اگر سپوز عراقیوں کو چھوڑ دیجئے, اگر عراق کے مثلا 1.5 کروڑ لوگ وہاں کے مقیم ہیں, تو اگر 1 کروڑ لوگ باہر سے جا رہے ہیں تو ہر آدمی سے اگر 5 آدمی نے یہ سوال پوچھ لیا یا 5 آدمی تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ آدمی اربعین پہ جا رہا ہے, تو یعنی یہ پیغام آٹومیٹکلی 5 کروڑ لوگوں تک پہنچ گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ ایک پیغام ہے, ایک مشن ہے, ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہر سال لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. دیکھیے اہل بیت نے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ ان کو تم ہم سے انٹروڈیوس کر دو, باقی کام ہمارا ہے. تو کیا واک کرنے کے ذریعے کوئی پیغام پہنچ سکتا ہے؟ یہ بڑا میسج میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا کہ مطلب ہم واک کر رہے ہیں, ایک ہم نے فلیگ اٹھایا ہوا ہے اور واک کر رہے ہیں, اس سے کون سا پیغام جانے اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ واک میں ایک تھوڑا سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 1.5 دن میں کر لیا, ہم نے 2 دن میں کر لیا, ہم نے بہت کم آورز میں کیا. تو کیا یہ جلدی رکے ہی نہیں, تو کیا اسے جلدی کمپلیٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ یعنی کہ ہم 1 دن میں کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم 2 دن میں کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم آرام سے آ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ واک جو ہے وہ ثواب کے لیے بالکل مناسب چیز ہے, کیونکہ مختلف روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل آتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ہر قدم پہ حج ہے. بعض روایت میں ہے کہ ہر قدم پہ 70 حج ہیں, بعض میں ہے کہ ہزار حج ہے, ہزار عمرہ مقبولہ ہے, ہزار حج مقبولہ ہے. تو وہ ثواب کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی نجف سے نکلا ہے اور کربلا تک پیدل جا رہا ہے, اور جو 1 دن میں جا رہا ہے اور جو 4 دن میں جا رہا ہے, اس کے سٹیپس تقریباً سیم ہے. ایسا نہیں کہ وہ شارٹ کٹ لے لے گا کہیں سے, نہیں. لیکن جب وہ اس چیز کے لیے نکلا ہے تو اس کا مقصد جلدی پہنچنا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد اس چیز کا ہونا چاہیے کہ جب وہ راستے میں ہو تو وہ سوچے اور اپنے لیے جسے کہتے ہیں ایک محاسبے کا وقت رکھے, جہاں پر الحمدللہ کہ وہاں پہ زیادہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کم آدمی فون سے اب بری رہتا ہے. تو اب حالانکہ یہ حالات بدل رہے ہیں, وہاں پہ بھی کنیکٹیویٹی رہتی ہے اتنی زیادہ کہ لوگ اس میں بھی جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں, فوٹو کھینچنے میں, سیلفی لینے میں, اور انسٹاگرام پہ ریل بنانے میں. جی دیکھیے بالکل اس میں جو ہے وہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ کے وطن میں چھوٹ گئے ہیں, آپ ان کو بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے کا ماحول ہے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن وہاں پر ان سب کے بیچ میں ایک سیلف اسسمنٹ کی جگہ ہے کہ آپ اسی راستے پر ہیں جہاں پر اہل بیت کو گزارا گیا, امام سجاد اسی راستے پہ اسیر بن کے گزرے ہیں. تو آپ کو اس سینسٹیوٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, سوچنا ہے. میرے خیال سے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, ورنہ ایسے ہی ہم رہے جیسے یہاں پہ ہے نارمل ڈیز میں, اور وہاں پہ بھی ویسے ہی رہے. ہم وہ جو ہے نا وہ ویکیشن نہیں ہے, رائٹ ایگزیکٹلی جی, وہ ایک پلگرمیج ہے, وہ ایک زیارت ہے, وہ ایک عبادت ہے. اس کانسیپٹ کے ساتھ چلیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کم سے کم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ فرشتوں کو افسوس نہ ہو کہ بتائیے کہ کیسے کیسے کے نیچے پر بچھانا پڑا. ذریعے کو مس کرنا مطلب امپورٹنٹ ہے, اگر نہیں ہوتا بائی چانس کوئی نہیں زیارت کر پاتا کیونکہ مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مطلب تکلیف بھی ہو جاتی ہے, تو اگر نہیں ٹچ کرتے ہیں تو کیا کوئی پرابلم ہے, زیارت نہیں پوری ہوگی. دھکا دے کر بھی پوری کوشش یہ رہتی کہ ہم ذری تک پہنچ جائیں. ہم نے یہاں تک سنا ہے مولانا صاحب کہ ہم تو آئے ہی ہیں ذری چومنے کے لیے, اگر یہ نہیں چوما تو پھر زیارت کیسے قبول ہوگی ہماری. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذری کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ چومے, لیکن یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ذری چومنے سے
اور وہاں تک دھکا مکی کر کے جانے میں کسی دوسرے کو اگر اذیت ہو رہی ہے، اس کا گناہ زری چومنے سے زیادہ ہے. تو آپ نقصان کا جسے کہتے ہیں سودا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی دوسرے کو پتہ چلا آپ نے کونی مار دیا، اب وہ بیچارہ جو ہے اس کو اب سانس نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ زری تک پہنچ جائیں. نہیں، یہاں تک کہ مختلف مقامات پہ علماء نے منع کیا ہے، بزرگان نے منع کیا. پھر کیا کریں؟ ابھی اتنا پیسہ لگا کے لوگ زیارت کے لیے اب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے جب میں خود مشی میں تھا، ہمارے ساتھ جب راستے میں تھے تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ، یہاں تک کہ میں نے 2 بھائیوں کو دیکھا، ایک 9 سال کا تھا اور ایک 11 سال کا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو بس راستے میں ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، ہمارے ساتھ ہمارے کچھ احباب ساتھ میں تھے، تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بصرہ سے آ رہے ہیں. جی. بصرہ سے کربلا کی واک 9 دن کی ہے، تقریباً 500 سے کلومیٹر کے آس پاس ہے. وہ 2 بھائی اپنے گھر سے اکیلے نکلے، ان کے والدین نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جائیں زیارت کرنے کے لیے. تو میں نے پوچھا کہ وہاں جا کے تم اندر جاؤ گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو باہر سے سلام کریں گے، واپس گھر چلے جائیں گے. 5 دن چلنے کے بعد، 9 دن چلنے کے بعد، 9 دن چلنے کے بعد، 500 کلومیٹر چلنے کے بعد. تو جواب اور کیا تھا؟ وہ ان کے یہ عربوں میں اگر آپ دیکھیں گے، وہ جو لوکل عراقی ہیں ان کے ہاں زری اہم نہیں ہے. وہاں وہ پہنچتے ہیں اس دوران کے لوگ جب باہر کے بین الحرمین میں پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد یا السلام علیک یا ابا الفضل العباس، ان کو سلام کیا، زیارت اربعین پڑھا، وہیں سے واپس. وہ حرم کے اندر بھی نہیں جاتے ہیں. جی. کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے. شاید ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ شاید ہم سے ایک قدم آگے ہیں اس بالکل سفر معرفت میں، شاید وہ ہم سے آگے ہیں یا ان کی سمجھ ہم سے بہتر ہے. کہ زیارت کا مقصد زری چومنا یا زری میں چپک جانا نہیں ہے. زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جب وہاں پہنچے تو ہم تجدید بیعت کریں کہ مولا اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ ضرور دیتے، اور یہ ہماری یہاں تک آمد اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ لوگ خوش نصیب ہے جو اس موقع پر وہاں پر ہیں. بالکل. اور جو لوگ نہیں گئے ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. بالکل نہیں، مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ خود یہ ہوپلیسنس اور مایوسی جو ہے وہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ کہیں دیکھو تم اس لائق نہیں تھے کہ مولانا نے بلایا نہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں. مطلب شیطان جو ہے وہ ہر اس جگہ سے کانسیپٹ بھی ہے نا، لیکن آج کل یہ بنا بھی ہوا ہے نا کہ جس کی نصیب میں ہوگا مولا جسے بلائیں گے. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جس کو بلانا چاہیں گے، یعنی جس کا بلاوا آئے گا وہ یقیناً جائے گا. لیکن اگر کوئی نہیں گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی پیچھے کوئی مصلحت ہو جس وجہ سے امام اسے لائک نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے. یہ نہیں، یہ معیار یہ رائٹ اینڈ رانگ والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کی بھی ایک ظرفیت ہے. ایسا نہیں کہ ہر آدمی کے اگر اتنا استطاعت obviously کہ ہر آدمی کے پاس اگر پیسے ہو بھی جائیں تو بھی چلا جائے، ممکن نہیں ہے. ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے ساجد کہ جس طرح مولانا صاحب نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اربعین کے پیچھے حکمت کیا ہے، کس طرح سے پیغام امام حسین علیہ السلام لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو انہوں نے اس زمین کو خریدا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جب لوگ میری زیارت کے لیے آئے تو ان کا استقبال کرنا، ان کی خدمت کرنا. اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو مولانا صاحب کسی بھی اور امام کے ذریعے یا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ اگر کوئی ہماری زیارت پہ آئے تو ان کی خدمت کی جائے، یعنی 3 دن تک انہیں مہمان بنائے. یہ سنتے ہیں ہم. تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ امام حسین کے ساتھ ساتھ امام رضا کے بارے میں بھی ہے کہ اہل امام رضا کے ہاں بھی یہ کہا گیا کہ جو آئے تو ان کے لیے 3 دن تک انتظام کیا جائے ظاہر کے لیے. لیکن امام حسین کے لیے چونکہ امام حسین نے جب اس سرزمین طف کو، اس کربلا کو خرید کر بنی اسد کو ہبہ کیا تو اس شرط پر ہبہ کیا کہ سب سے پہلا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا کہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا میری قبر کو آئے تو میری قبر تک پہنچا دینا، کیونکہ دشمنوں نے کوئی راستہ، کوئی چیز چھوڑا نہیں تھا کہ جس سے قبر تک مشخص ہو سکے، پتہ چلے کہ کون سی قبر امام کی ہے. اس لیے امام نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا کہ جس کے ذریعے سے یہ بنی اسد کے لوگ جب ہمیں بعد میں دفن کرنے میں امام کی مدد کریں گے تو یہ جو ہے ان لوگوں کی جو زوار آئیں گے، زائرین آئیں گے، وہ ان کو پہنچائیں گے یہاں تک. اس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری بھی رہا. شروع میں جب تک بزرگان ان کی بنی اسد کے قبیلے کے موجود تھے انہوں نے بالکل اس وصیت پر عمل کیا. اور آج بھی جو سب سے بڑا جلوس جسے کہا جائے
نکلتا ہے کربلا میں وہ بنی اسد کے ہی قبیلے سے نکلتا ہے جو آج بھی وہاں شہر کربلا میں مقیم ہے. اچھا اچھا یہ قبیلہ آج بھی یہ آج بھی موجود ہے. 12 تاریخ یعنی 12 محرم کو ان کا قبیلے کا جو ہے وہ آج بھی جلوس نکلتا ہے. یہاں تک کہ ان کے قبائل کے جو لوگ دنیا میں الگ الگ جگہ چلے بھی گئے ہیں, مائیگریٹ کر گئے ہیں, تو وہاں پر بھی انہوں نے اس رسم کو باقی رکھا ہے تاکہ جو امام کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا کہ ہم آپ کی یاد کو زندہ رکھیں گے, وہ آج بھی اس چیز کو ادا کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. لیکن اب وہ طریقہ, کیونکہ اب چیزیں بدل چکی ہیں, ٹائم بدل گیا ہے, وہ ساری چیزیں اب اختیارات میں ان کے نہیں ہیں, ان کے حالات بدل چکے ہیں, اور کوئی ایک سینٹرل باڈی نہیں ہے کہ جو اس چیز کو آرگنائز کرے. اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خود سے ہی ہوٹل وغیرہ بک کر کے جاتے ہیں. تو جب تک کاروان کا سلسلہ تھا جہاں لوگ پیدل آیا کرتے تھے تو اس زمانے تک انہوں نے اس چیز کو رکھا. جب چیزیں کمرشل ہو گئیں تو اب جو ہے وہ اس طریقے کا اہتمام بہرحال نہیں ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی مضیف وغیرہ جو حرم کی طرف سے ہے, یعنی جو کھانے پینے کا انتظام حرم سے ہوتا ہے, تو اس میں کافی بڑا کنٹریبیوشن خود جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی رہتا ہے. جی جی. تو مطلب یہ صرف امام حسین علیہ السلام نے, مطلب شاید یہ ہم لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 3 دن تک وہاں پہ رہنا, اس کا کوئی مقصد ہے یا خدمت کرنا, یہ جاننا چاہتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ, اب دیکھیے ہم اس چیز کو آج کے دور میں جو ہے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن پرانے زمانے میں جب لوگ آتے تھے تو اس زمانے میں منزل طے کر کے آتے تھے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر دور سے آ رہا ہے تو یہاں رہے گا تو 3 دن تک آپ اس کا کم سے کم اسے مہمان, جی مہمان بنا کے رکھیے گا. اس کے بعد پھر چوتھے دن سے پھر وہ اپنا انتظام خود کرے. یہاں تک کہ خود امام حسین کی زیارت کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ دن تک کربلا میں مقیم نہیں رہنا چاہیے آدمی. جی, اس کا سبب یہ ہے کہ یہ چیز نارملائز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ دن ہوتا نا کہ اب تو آ گئے ہیں 20 دن کے لیے یہی ہیں, تو اب جب جو اس کا جو احساس ہے وہ ختم نہ ہو, وہ احساس جو جیسے جیسے کم ہونے لگتا ہے. ابھی مجھے پتہ چل جائے کہ مثلا میں بامبے آیا ہوں, مجھے 20 دن بامبے میں رکنا ہے, تو اب مجھے جہاں جو کام میں 1 دن میں کر سکتا تھا وہ کہا ارے چھوڑو پرسوں جائیں گے, جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ اس لیے کہا گیا کہ زیادہ دن تک جو ہے وہاں پہ نہ قیام کرے تاکہ وہ جذبہ, وہ احساس باقی رہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے وہ حرم جائے اور وہاں سے استفادہ کرے. اوکے صاحب, ایک سوال اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم لوگ کے گروپ میں ہوتے ہیں, اور دیکھیے اتنے گیدرنگ, اتنی بڑی مطلب پبلک وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہے, تو کبھی کبھی قافلے والوں سے بھی, ٹور والوں سے بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم لوگ نے جو نوٹس یہ کیا ہے جب اربعین پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر جو صبر کا مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہوٹل, کھانے پینے کے, رہنے کا انتظام, بس کا یہ وہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ نوچ گھسوٹ اور ایشوز ہونے لگتے ہیں. کئی بار مطلب سرزمین کربلا میں موجود ہونے کے باوجود بھی, حرم کے سامنے موجود ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. یعنی ہم قربانیاں ایک دوسرے کے لیے پیش نہیں کر پاتے ہیں, ایک دوسرے کے احساس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, وہاں پر ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. مطلب اس سرزمین پہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, اس کے کیا معنی ہیں آپ بتائیے. جبکہ کربلا کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا وہاں پہ بیبیوں نے, امام نے شکر ادا کیا ہے. لیکن ہمارے پاس کافی کچھ ہوتی ہے, صلاحیتیں, اور بولتے ہیں نا لگژریز کے ساتھ ہم آئے ہیں, لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں. جو نہیں ملا وہ یاد رہتا ہے. ایکچولی جو اس کے پیچھے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک بڑی تعداد ہے وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں آئی کس لیے, اور وہ اپنے کمفرٹ کو زیادہ امپورٹنس دینے لگتے ہیں, اس کو پرائرٹی دینے لگتے ہیں کہ ارے مجھے کیسا کمرہ دے دیا, یہاں اے سی ٹھیک نہیں چل رہا ہے, یہ کیسا کھانا مل رہا ہے. دیکھیے جب میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کربلا کی زیارت بنا کرب و بلا, نہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور کربلا جانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک, مولا کائنات تک, ہر آدمی وہاں سے جو گزرا ہے وہ پریشان ہوا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ بہترین لگژری مل جائے اور کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور سب کچھ ہو جائے, سب آپ کے حساب سے, بالکل آپ کے حساب سے ہو جائے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے جانا ہے, میں جا رہا ہوں وہاں پہ, کوئی بھی حالت ہو, ممکن ہے کہ مجھے روم نہ ملے, ممکن ہے مجھے کھانے کو اچھا نہ ملے, آپ کھانے پینے کے لیے نہیں گئے ہیں, آپ گئے ہیں زیارت کے لیے. آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں.
آپ وہاں جانے کے بعد اپنی روحانی غذا کو چھوڑ کر کے اپنی جسمانی غذا کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں اس سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں. تو ایسے نہیں لگتا ہے مولانا صاحب ساجد کہ ہم لوگ زیارت پہ جانے کے لیے تو بہت آمادہ ہوتے ہیں, لیکن زیارت کی جو معرفت ہے جی وہ ہمیں اس کی سمجھداری شاید بہت ضروری ہے. یعنی پہلے سے اپنے آپ کو خود سے آمادہ کر کے جانا ہے. سپوز آپ وہاں پہنچے اور بس چھوٹی ہے, 2 آدمی کے لیے سیٹ نہیں بچی, تو اب وہاں جھگڑا ہونے لگا, میں نے پیسے دیے ہیں. ہاں بہت ہوتا ہے. جی اکثر ہوتا ہے. اب میں آپ یہاں تک کہ ہوٹل کے روم کے لیے یہاں مناسب نہ ہو, ورنہ میں نے زیارتوں پہ بھی سنا, حج میں بھی سنا کہ کہاں آ کے پھنس گئے. اللہ کس ٹور سے ساتھ آ گئے. یعنی آپ پورا جو آپ نے کمایا, آپ پیدل چل کے آئے, آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اپنے ایک جملے سے آپ نے گنوا دیا. آپ کو اتنا صبر نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی مس مینجمنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہندوستانی قافلوں میں ہو جاتا ہے, یو ایس, کینیڈا, یورپ کے جو قافلے آتے ہیں, میں نے ان کے جو مسافرین ان کو 18 گھنٹے لابی میں پڑے ہوئے دیکھا. لیکن بعض اس میں ہوتے ہیں جن کے منہ سے آپ کو شکایت کا ایک جملہ نہیں ملے گا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ایک کانسیپٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ وہ زیارت کرنے آئے ہیں. انہوں نے بیگ اپنے سر کے نیچے رکھا, وہیں لیٹ گئے لابی میں. لیکن ہمارے یہاں سے مراد ہے کہ ممکن ہے ہمارے یہاں کیا ہوں, ممکن ہے کہ وہاں کے بھی بہت سارے لوگ ہوں. ایسا نہیں کہ وہاں کے سارے لوگ بڑے مومن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کم مومن ہیں. نہیں, بالکل. تو زائر کہیں کا بھی ہو, جب وہ جا رہا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس چیز کو مد نظر رکھے. کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, وہ سب چھوڑ دے. کربلا ہے وہ, اہل بیت کے وہاں پہ فراوانی تھی پانی کی, اور اہل بیت کے بچوں کو پانی نہیں ملا. آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں, وہ سیکنڈری چیز ہے. اگر آپ 2 دن انکمفرٹیبل بھی رہے, 2 دن آپ کو نیند کم ملی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ جس چیز کے لیے گئے ہیں وہاں سے جو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کریں. بالکل. آپ کے بیان سے تو مطلب جو قافلہ لے جاتے ہیں ان لوگ تھوڑا سا سکون اختیار کر سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ کہہ رہے کہ آپ ان کی ذمہ داری کے بارے میں بول دیجئے, جو اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے آپ لے جا رہے ہیں. آپ کا مس مینجمنٹ ہو رہا ہے, چلیے ایک بات سمجھ جاتے ہیں, لیکن جو چیز کا وعدہ آپ نے کیا ہے کہیں نہ کہیں اس کی آپ کی کوشش میں ناکامی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں. ہاں, ایک ذمہ داری ہے اس زائر کی کہ اس کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا چاہیے, اور جانا ایجیٹیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, غصے میں نہیں آنا چاہیے. وہاں صبر کی جگہ ہے, صبر. یہ آپ نے بتا دیا, یہ تو ٹھیک ہے. ایک ذمہ داری زائر کی, ایک ذمہ داری ٹور والے یا جو وہ ذمہ داران جو ٹور کو لے جا رہے ہیں, جی, جو قافلے سالار والے ہیں, ان کی ذمہ داری سب سے پہلی چیز اوفوا بعہودکم, جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کی وفا کیجیے. آپ نے کہا ہے مثلا ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے, تو آپ وہ فیسلٹی دیجیے. ایک بیسک چیز بتاتا ہوں, آپ نے بولا تھا کہ حرم آپ کے ہوٹل کے سامنے رہے گا, ٹھیک ہے, اور آپ نے 3 کلومیٹر دور رکھ دیا, وہاں پہنچ کر آپ نے کہا کہ جو ہوٹل نہیں ہے. پیسے تو آپ نے اس وقت وہی کہہ کے لیے تھے. وہی میں نے کہا نا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے عہد اپنے وعدے کی وفا کیجیے. آپ پہلے ہی کہہ دیجیے کہ بھائی ہمیں جو ہے تھوڑی فاصلے پہ ہوٹل ملا ہے, 5 منٹ کی واک ہے, 10 منٹ کی واک ہے. آپ سامنے والے کو مینٹلی پریپیئر رکھیے, جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس پہ وعدے پہ وفا کیجیے. دیکھیے ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کہیں مس مینجمنٹ ہو جائے, اور یہ بالکل نارمل ہے. اتنے بڑے کراؤڈ کو کوئی گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی. حج جو اتنا بڑا ایونٹ ہے جس پہ بلینز گورنمنٹ خرچ کرتی ہے, اس میں بہت سارے مس مینجمنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ تو بالکل مولا کا معجزہ ہے, جہاں پر حج سے 10 گنا زیادہ پبلک آتی ہے. اس کے بعد بھی الحمدللہ آپ کو شکایت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ملے گی. بالکل, شکایت کرنے والوں کی تعداد واقعی, جو میں نے ابھی جو بہت ساری باتیں آپ سے کی, بہت لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہوتے ہیں. تو یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے جو شکایت کرتے ہیں. واللہ اکثریت جو ہے واقعی, ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے عام طور پہ, جو میرے ساتھ خود ہوا, چونکہ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا تھا. آپ کبھی آپ دیکھیے ویل چیئر, اسٹرولر, یہ سب لے کر کے لوگ چلتے ہیں. ایک چیز میں جو خاص طور پہ جو لوگ جائیں گے اس کو نوٹس کریں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹرولر لے کے یا ویل چیئر لے کے چلیے تو کبھی کبھی بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آگے والے کے پیر میں لگ جاتا ہے. بخدا یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کے ہاتھ میں اسٹرولر ہے, اس سے پہلے کہ یہ سوری بولے, آگے چلنے والا سوری بولتا ہے. جس کو چوٹ لگی ہے جی, اور کسی کو اگر پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے, اس کو واک کرنا ہے, وہ سوری بول کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے. یہ کیسی, یعنی بالکل امام حسین کی محبت میں ایسا لوگ کھو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے, کہ میں یہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا ہے.
یعنی اس حد تک، یعنی بالکل جو یہ مشی ہوتی ہے یہاں پہ سارے قانون الٹ جاتے ہیں، بالکل عجیب. ہر آدمی جو ہے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی آپ کو شکایت کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے. کوئی چیز، یہاں تک کہ جو چیز آپ تصور کریں گے اس راستے میں ملتا ہے. بالکل، شاید یہی وجہ ہے کہ اسے ہم سفر عشق کہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ عجیب ایک سفر ہے. میں تو دعا کروں گا کہ ہر چاہنے والے کو یہ موقع ضرور ملے کہ وہ اس سفر پر جائے اور اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. کہنے میں، بیان کرنے میں وہ شاید انصاف نہیں ہو پاتا ہے جو وہاں جا کر جو وہاں جا کے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ایک بار جاتا ہے اگلے سال بار بار وہ بے چین ہونے لگتا ہے جیسے جیسے وہ ایام نزدیک آتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اربعین کی جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے اہم پیغام آپ نے دیا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ہم لوگ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے ایک دو چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو کسی انسان نے کہا کہ یہ ٹپس پہنچنا چاہیے لوگوں کو. جب آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کا بیگ جو ہے بہت ہلکا ہونا چاہیے. زیادہ تر جو پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ بہت ہیوی بیگ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ واک نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت انکمفرٹیبل شوز لے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت پرابلم ہوتا ہے. اور جب بچے آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اس کا خیال رکھیں کیونکہ اب جو ہے دن میں لوگ اتنا واک نہیں کرتے کیونکہ بہت گرمی پڑ رہی ہے. رات میں زیادہ تر واک کرتے ہیں. تو ضرورت کا جو سامان ہے آپ اسے لینا نہ بھولیں. اور جو آپ کو لے جا رہے ہیں، جو آپ کے قافلہ سالار ہیں، جو ٹور کو مینج کریں، آپ ان سے ایک بار رابطہ کر لیں اور آپ کو وہ بتا دیں کہ کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں جو آپ کو اب لے جانا ہے. کیونکہ پہلے ٹھنڈی میں واک ہوتی تھی تو بہت ساری پرابلمس جو ہوتی تھی وہ پتہ ہوتی تھی، لیکن اب دھیمے دھیمے گرمی کی طرف واک آ رہی ہے تو گرمی بہت پڑ رہی ہے. ایسے میں واک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو ضرورت کی چیزیں آپ ضرور لے جائیں اپنے ساتھ. جی ساتھ ہی ویورز، ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے خاص کر ان لوگوں کو جنہیں اربعین کی زیارت پر جانے کا موقع ملا ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہو جن کو امام نے بلایا ہے. آپ کو آپ کا مقصد نہیں بھولنا. ہم واک پر اس لیے نہیں جا رہے ہیں تاکہ ہم چلتے چلتے وہاں پہ جو دوسرے ٹینٹس لگے ہیں جو کھانا ہے صرف انہیں ٹیسٹ کریں. نہیں، یہ نیاز حسین ہے، ضرور کھائیں، لیکن ساتھ ہی واک میں باتیں نہ کریں. آپ کے ذریعے کسی اور کو اذیت نہ پہنچے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک ایسی چیز جو ہم تمام کو یاد رکھنی ہے، ہم اربعین پر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اربعین پہ امام حسین علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں. اس بات کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں. اس سفر میں اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کریں، ان باتوں کو یاد کریں، ان غلطیوں کو دہرائیں جو آپ نے کی ہے اور اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ اے امام ہم اربعین پہ آئے ہیں. انشاءاللہ جب ہم لوٹ کے جائیں گے تو ہم اپنے آپ میں ایک ریولیوشن، ایک چینج لے کر جائیں گے اور ہم ایک سچے عزادار، سچے حسینی بننے کی ضرور کوشش کریں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت. شکریہ.